سال 2025 کے سب سے بہترین اور سب سے قیمتی دن شروع ہو چکے ہیں جن کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور عام لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت تو پتہ چل گئی کہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، سال کے سب سے بہترین دن ہے عشرہ ذی الحجہ، یہ 10 دن۔ عشرہ ذی الحجہ یعنی یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی مہینوں کا سب سے آخری مہینہ ذی الحجہ، اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں ان کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ان دنوں میں ہم کیا کریں، کون سے ایسے کام کریں، کچھ کاموں کے بارے میں پتہ چل جائے تو لوگوں کو عمل کرنے میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ کچھ 10 ایسے کاموں کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں جو ہمیں ان 10 دنوں میں خاص طور پر کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو فرض کا درجہ رکھتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو واجب کا درجہ رکھتی ہیں۔ جو نفلی عبادات ہیں وہ تو ہمیں ضرور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن وہ نفلی عبادات کون کون سی ہیں جو ہم ان 10 دنوں میں کر سکتے ہیں؟ تو ایک موٹا موٹا عام لوگوں کو اگر آئیڈیا لگ جائے تو آسانی ہو جاتی ہے کہ اچھا ان 10 دنوں میں ہمیں یہ عبادت کے کام کرنا ہے۔ تو پہلی جو عبادت ہے جو آپ کو ان 10 دنوں میں کرنا ہے وہ ہے راتوں میں عبادت کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ ان 10 دنوں کی ایک رات میں عبادت کرنا یہ لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے کے برابر ہے ثواب میں۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال بنتے ہیں۔ تو یہ گولڈن اپرچونٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے کہ ان 10 دنوں میں اگر ہم رات میں عبادت کرتے ہیں تو ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے، لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر ہے۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ رات میں زیادہ سے زیادہ حصہ ہمارا عبادت میں گزرے۔ اور عبادت میں گزرنے کا مطلب کیا ہے کہ عبادت کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھنا نفل، قضا نمازیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف، یعنی جتنے بھی عبادت کے کام ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ کسی کو قرآن پڑھنے بہت مزہ آتا ہے تو قرآن پڑھ لیں، کسی کو نماز پڑھنے بہت مزہ آتا ہے نماز پڑھ لیں، کسی کو درود شریف پڑھنے بہت مزہ آتا ہے درود شریف پڑھ لو، کسی کو دعاؤں میں بہت مزہ آ رہا ہے تو دعا مانگ لو، یعنی آپ کی چوائس ہے، کوئی خاص عبادت اس رات کی نہیں ہے۔ تو پہلا جو کام ہے جو ان 10 دنوں میں ہمیں کرنا ہے وہ ہے راتوں میں عبادت۔ یہ 10 راتیں جو چل رہی ہیں، ایک رات تو گزر گئی، اب جو باقی کی 9 راتیں بچی ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا روزہ، ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں، کیونکہ عید الاضحیٰ میں تو روزہ رکھنا حرام ہے نا، ان 9 دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں ایک دن کا روزہ 1 سال نفلی روزوں کے برابر ہے ثواب کے اندر، یعنی اگر آپ ایک روزہ رکھتے ہیں تو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو کوشش یہ کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ نفلی روزے رکھیں، لیکن اگر آپ کے قضا روزے ہیں پہلے سے رمضان کے تو آپ رمضان کے قضا روزوں کو رکھو، یہ زیادہ بیسٹ ہے، کیونکہ وہ فرض روزہ ہے، یہ نفلی روزہ ہے۔ تو روزہ رکھنا دوسرا کام۔ تیسرا تکبیر، تحلیل، تسبیح یہ خوب پڑھنا۔ ان 10 دنوں میں آپ تکبیرات خوب پڑھیے، اللہ اکبر ہے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اسی طرح سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے۔ خواتین بھی اپنے گھر میں رہتے ہوئے بلند آواز سے اس کو پڑھ سکتی ہیں، مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو تکبیرات کا خاص اہتمام کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اپنی زبان کو ذکر سے معطر رکھیں، زبان کو تر رکھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اور جو تکبیر تشریق وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو خوب ذکر و اذکار کا۔ نمبر 4 قرآن مجید کی خوب تلاوت۔ صحابہ اکرام عشرہ ذی الحجہ میں قرآن مجید کی خوب تلاوت فرماتے تھے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ ایسے ہے جیسے اللہ سے بات کرنا۔ کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، یہ حدیث ہے، تو قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنا چاہیے۔ نمبر 5 بال اور ناخن نہ کاٹنا۔ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چاند ہونے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں، اور جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ان کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ بھی بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اس میں بہت بڑا ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ تو بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب عمل ہے، کوئی اگر غلطی سے کاٹ لے تو انشاءاللہ اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 6 9 ذی الحجہ کا روزہ، 1 سے لے کے 9 ذی الحجہ تک 9 روزے رکھنا، یہ تو نفلی روزے ہیں ہی، لیکن 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے اس کی بہت فضیلت ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، حج کا یہ سب سے بڑا دن ہے، اسی لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 9 ذی الحجہ کا روزہ نہیں چھوڑا، صحابہ اکرام 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ نمبر 7 قربانی کرنا۔ اگر قربانی آپ کے اوپر واجب ہے تو قربانی کرنا، قربانی کیجیے آپ،
ایک چھوٹا جانور بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں، بڑے جانور میں حصہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ قربانی کے دن یعنی 4 دن جو ہوتے ہیں قربانی کے، ایک تو عید الاضحیٰ والا دن، 82، 83، 84، تو یہ جو 4 دن ہیں ہے نا، ان 4 دنوں میں یہ جو قربانی کے دن ہیں اس میں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو قربانی اگر آپ کے اوپر واجب ہو رہی ہے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ نمبر 8 تکبیرات تشریق، 9 ذی الحجہ سے لے کے فجر کی نماز سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 5 دن 9، 10، 11، 12، 13، ان 5 دنوں میں تکبیرات تشریق پڑھنا یہ واجب ہے ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ان 5 دنوں میں تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے ہر ایک کے لیے، مردوں کو بلند آواز سے پڑھنا ہے اور خواتین کو آہستہ آواز سے پڑھنا ہے۔ نمبر 9 حج، اگر حج آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے تو حج کرنا بھی آپ کے اوپر ضروری ہے۔ مان لیجیے اس سال میرے اوپر حج فرض ہو گیا تو اسی سال مجھے حج کرنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا چلو میں اگلی سال کر لوں گا۔ حج میں تاخیر کرنا، حج کو ڈیلے کرنا یہ جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر ہم نماز کو چھوڑتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں تو یہ قضا ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے حج جب فرض ہو جاتا ہے تو حج اسی سال کیا جاتا ہے، اور حج اسی مہینے میں ہوتا ہے، ذی الحجہ کے مہینے۔ تو اگر حج فرض ہو گیا آپ کے اوپر تو آپ کو حج کرنا چاہیے۔ نمبر 10 گناہوں سے توبہ، گناہوں سے توبہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنے بھی عبادات کے کام ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، مرنے سے پہلے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، جب ہم قبر میں جائیں تو ہم گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوں، جب ہم آخرت کے میدان میں حشر کے میدان میں کھڑے ہوں تو ہم گناہوں سے پاک صاف ہوں۔ تو توبہ بہت ضروری ہے، اس لیے توبہ ہمیشہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو اللہ کے نبی کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہونے کے بعد، پیغمبروں کے سردار ہونے کے بعد، اتنا بڑا مقام ملنے کے بعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور استغفار بہت کیا کرتے تھے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کا مقصد کیا ہے؟ گناہوں کی معافی۔ اسی لیے گناہوں کی معافی یہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ ایک دن میں عبادت کر لیں، ساری عبادتیں کرنے کے بعد ایک وقت اللہ سے دعا اور توبہ کا بھی بنائیں، دعاؤں کا اہتمام اور دعا میں توبہ بھی کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رات میں جب آپ عبادت کریں اور سونے جا رہے ہوں تو توبہ کر کے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو گناہوں سے معافی یہ 10واں کام ہے۔ تو یہ کچھ خاص عبادتیں ہیں، کچھ خاص اعمال ہیں جو عشرہ ذی الحجہ میں ہمیں کرنا چاہیے۔